خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے. وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے. خسارے کا ایک اور پہلو، اور مجھے آپ کی یہاں بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، یہ بڑا لطیف پہلو ہے، اور آپ کی اگر توجہ ہوگی تو یہ پہلو آپ کو بڑا لطف بھی دے گا. خسارہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ نے ایک کمال دیا ہے، یا کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال دیا ہے، اسے دوسرے کمال سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں. مثال کے طور پر پھولوں میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، تو یہ پھول کہیں گے ہم روشنی کے خسارے میں. چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں. بلبل کہے گی میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں. شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا. مور کہتا ہے میرے پروں میں حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے. تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں. انسانوں کو دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھ لیں، بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن کیا کروں کہ جوانی کا زور ہے، لہٰذا میں اس خسارے میں ہوں. ایک جوان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جوانی کا پاکپن تو ہے، بڑھاپے کے تجربے نہیں. ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی. وہ اپنی خوشی سے جانا، وہ اپنی خوشی سے آنا. اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. کوئی کنڈی بھی ہلا دیتا تھا تو اس سے بھی مزہ لے لیتے تھے. آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت ہلتی ہوئی کنڈی سے بھی مزہ لے لیتے تھے. آج محل بنا کر بھی تسکین نہیں ملتی. کیسا زمانہ تھا جب گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو ہولے سے جو ہے وہ ریت میں پاؤں رکھ کے اس کے اوپر ریت تھپک لینا، پھر پاؤں نکال لینا، اور اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی. آج بنگلہ بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو بچپنے میں وہ گھروندہ بنا کر ہوتی تھی. وہ کیا کسی نے کہا کہ آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے. کیسا زمانہ تھا کہ بچپن میں جب ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسی گھڑیاں تھی. روٹھ جاتے تو منانے کے لیے کیا ہوا کرتے تھے لوگ، وہ کیا مزے تھے. کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. تو ایک بوڑھے سے پوچھے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی. وہ کاغذ کے جہاز اور وہ کاغذ کی کشتیاں، وہ زمانہ بچپن کا، لہٰذا میں اس خسارے میں آ گیا ہوں کہ وہ بچپن کی موج نہیں رہی، وہ حسن نہیں رہا. ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے علم کا نور تو ہے لیکن سحر کی سسکیاں نہیں ہیں. ایک شب زندہ دار سے پوچھیں، وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا جمال نہیں ہے. تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے. کسی کو خوشبو کا خسارہ، کسی کو روشنی کا خسارہ، کسی کو جوانی کا خسارہ، کسی کو معصومیت کا خسارہ. لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک بیکر میں ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں کوئی خسارہ رکھا ہی نہیں ہے. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارت کی تنہا داری. تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے ساون کی رتوں کے مزے لیے ہوں گے، کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں تم نے دیکھی ہوں گی، اور تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی اور کاریگری دیکھی ہوگی. مور کے پروں میں قدرت کی مینا کری کاری کے رنگ دیکھے ہوں گے. تم نے معصوم بچے کی مسکراہٹ اور بوڑھے کے بالوں کی سفیدی بھی دیکھی ہوگی. تم نے ساون کے لٹڑتے بادل بھی دیکھے ہوں گے. پھوٹتے جھرنے اور بہتی ندیاں تم نے ملاحظہ کی ہوں گی. لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال ایک جگہ میں مجتمع دیکھنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے وہ میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں. اچھا،
خسارے سے کچھ بچا ہوا بھی ہے. رب نے جو خسارے کی بیماری حضرت انسان کو لگ گئی تو اس کے بیان کرنے کا مقصود کیا تھا؟ کیا انسان کو خوف زدہ کرنا مقصود تھا یا اس کو یہ خطرناک مرض بتا کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود؟ جس طرح